اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تزرعون سبع سنین دعبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس نے ایک لمبا یعنی درمیان کی باتیں ختم ہو گئیں، اس نے آ کے خواب سنایا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر اس کی بتائی ہے۔ قالا، اس نے کہا، قالا قاف واو لام اس کا مادہ ہے، قالا یقول، قالا اس نے کہا۔ اب اس کا فاعل آگے کہیں پہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، تو جو ہوا اس کے اندر ضمیر ہے فاعل کی، یہ پلٹ جائے گی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف، کیونکہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہی تھی، خواب سنایا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جواباً یہ بات فرمائی کہ تزرعون سبع سنین دعبا۔ تزرعون زیر رے اور عین، زرع یزرع، کھیتی باڑی کرنا، زراعت کرنا، کاشت کرنا۔ زرع اس نے کاشت کیا، اور یزرع کاشت کرتا، اور تزرع تم کاشت کرو گے۔ تزرعون واو نون کی چیز کی علامت ہے جمع کی، تم سب کاشت کرو گے۔ سبع سنین، اب یہ قالا کا سارے کا سارا یہاں تک آخر کی آیت تک قالا کا مقولہ ہے یہ اس کا مفعول۔ تو تزرعون تم کاشت کرو گے، سبع سات، سنین میں نے آپ کو بتایا تھا سنتن کی کتنی جمع ہے جی؟ سنت کی دو جمع، دو جمع ہیں، ایک جمع ہے سنوات اور دوسری جمع ہے سنین، سنون۔ سنون حالت رفع، یہ دونوں حالت رفع میں ہیں، اور جر میں اور نصب میں سنین، سنواتن اور سنین، یہ اس کے نیچے زیر آ جائے گی سنین۔ تو سنین کیا ہے؟ سن کی جمع ہے سال۔ تو یہ کس حالت میں ہے جی سنین؟ یہ تمییز ہے سبع کی، سات کی، کہ سات کیا سات؟ تو سات سنین سال، یہ تمییز ہے سات کی، کہ سات کیا چیزیں جی؟ سات بکریاں، گائیں، سات ستارے، یا سات سال، تو کیا ہوا؟ سال۔ یہ حالت جر میں آ گیا۔ سبع سنین، سات سال، دعبن، تزرعون دعبن، دال حمزہ اور بے مادہ ہے، دعب یدعب دعبن۔ تو دعبن کا مطلب ہے مسلسل، لگاتار، کسی چیز کا مسلسل ہونا، لگاتار ہونا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پٹھواری میں کہتے ہیں پنجابی میں کہ دب کے واہ رج کے کھا، دب کے ماں کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل کاشت کرو۔ تو یعنی اگر ہر چیز کاشت کی جائے گی تو یہ پنجاب سے آیا ہے کہ زمین کو خالی نہ چھوڑو، جبکہ جب بارشی علاقے ہوتے ہیں، بارانی علاقے، ان میں کیا کرتے ہیں؟ ایک سال کاشت کرتے ہیں، اگلے سال زمین کو اگلی فصل پہ چھوڑ دیتے، ایک فصل کاشت کرتے ہیں، اگلی فصل پہ چھوڑ دیتے ہیں، تاکہ زمین اپنی پیداوار واپس لے آئے، پھر اس سے اگلے سال کاشت کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں کیونکہ کاشت آگے پیچھے کی زمینوں کا ڈفرینس رکھتے ہیں کہ اس سال یہاں کاشت کرنی ہے، اگلے سال وہاں کاشت کرنی ہے، آج یہ کرنی ہے، پھر وہ کرنی ہے۔ اب یہاں ہم بھی دب کے واہ رج کے کھا والی پالیسی پہ چڑھ گئے۔ تو دعبن لگاتار اور مسلسل تم زراعت کرو گے 7 سال۔ اب یہ کیا ہے جی؟ خواب کی تعبیر ہے کہ گائے موٹی کیسے ہوئی، ہری بالیاں جو ہیں وہ کیا ہے؟ وہ خواب کی تعبیر ہے۔ قال تزرعون سبع سنین دعبا،
کہ تم مسلسل 7 سال کاشت کرو گے، سال چھوڑنا نہیں، فا ما فا بس بس، ما ما کتنی قسم کے ہو سکتے ہیں جی؟ بعد نافیہ ہو سکتا ہے، ما نافیہ ہو سکتا ہے اور موصولہ ہو سکتا استفہامیہ ہو سکتا ہے، سوالیہ ہو سکتا ہے، یعنی کسی کا نام بندہ پوچھتا ہے مسمو کا تیرا نام ہے کیا ہے؟ کیا ہے، تو ما کون سا ہے؟ استفہامیہ ہے، اور ما موصولہ بھی ہو سکتا ہے۔ ما موصولہ کی شرط کیا ہے؟ ما موصولہ کی شرط یہ ہے کہ جو صلہ آئے گا نا، صلہ، اس کا جو جواب آئے گا اس میں ایک ضمیر ہوگی جو پلٹ کے آ جائے گی ما کی طرف۔ یہ نشانی کس کی ہوگی کہ یہ ما کون سا ہے؟ موصولہ، حالانکہ نافیہ میں اور استفہامیہ میں ایسی چیز جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ یہ ما موصولہ کو پہچاننے کا طریقہ ہے۔ اب یہ ما گو کہ موصولہ ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو جب اس کو غور کریں گے تو پتہ چلے گا یہ ما شرطیہ ہے موصولہ ہی ہے لیکن شرطیہ ہے۔ شرط، یہ شرط کے طور پہ ما جو موصولہ ہے، ما جو کچھ، یہ شرط کے طور پہ آ رہا ہے۔ جی سر، اور جواب شرط کہاں سے پتہ چلے گا؟ فا فا سے۔ فا جواب شرط کو اور کیا کہتے ہیں؟ جزا کہتے ہیں۔ تو جو کچھ حسدتم، ہاں سواد سواد اور دال دال مادہ ہے، حسد حسد یحسد، اس کا مطلب کیا ہے جی؟ کاٹنا، فصل کاٹنا، ہاں جی، ویسے تو کاٹنا ہی ہے، لیکن اس کا مطلب ہے ٹو ریپ، درانتی سے کاٹنا، یعنی فصل کو کاٹنا۔ ویسے تو ہر چیز، کپڑا کاٹا جاتا ہے اور چیزیں کاٹی جاتی ہیں، اس کے لیے یہ نہیں آتا۔ یہ دراتی سے جیسے فصل کاٹی جاتی ہے نا، اس کاٹنے کے لیے آتا ہے حسد یحسد۔ تو حسدا اس نے کاٹا، کاٹا، حسدا دو نے کاٹا، حسدو سب نے کاٹا، اور حسدت اس مونس نے کاٹا، اور حسدتا دو مونس نے کاٹا، حسدنا سب مونس نے کاٹا، سب مؤنث نے کاٹا، حسدتا۔ تم نے کاٹا، اب دیکھیں یہاں پہ جب یہ واحد مذکر مخاطب آئے گا، حسدتا، دال بولے گی؟ نہیں دال نہیں بولے گی، حسد، حسدتا، یہ تے دو بن گئی نا، شد جس چیز پہ آ جائے وہ کتنی ہوتی ہیں؟ دو ہوتی ہیں، تو یہ ایسے پڑھا جائے گا حسد، حسدتا، حسدتا، ایسے پڑھا جائے گا۔ تو حسدتما اور حسد تم، تم سب کاٹو گے، لیکن ما کیا ہے؟ شرط ہے۔ اب یہاں پہ تم سب، حسد تم کا ویسے مطلب کیا ہے؟ جب تم سب نے کاٹا۔ تو ابھی تو حضرت یوسف علیہ السلام کس طرف اشارہ کر رہے ہیں جی؟ فیوچر کی طرف، کہ آگے یہ کرو گے، اور صیغہ کون سا استعمال ہو رہا ہے؟ ماضی کا۔ حسد تم کیا ہے؟ فعل ماضی جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے فعل ماضی کا، کہ تم سب نے کاٹا۔ تو اب یہاں پہ یہ ترجمہ ہوگا کاٹو گے، جب تم سب کاٹو، کاٹو گے، نہیں، جب تم سب کاٹو، ٹھیک ہے، جب تم سب کاٹ لو، یعنی فصلیں جب تم کاٹ لو، اپنی فصل کاٹو۔ تو فا کیا ہے؟ یہ جزا ہے، یہ جواب ہے اس کا، کہ جو کچھ تم جب تم کاٹو، فَذَرُوهُ، فا ذروہ، زال رے، واو زال اور رے مادہ اس کا، وزارا یزارو، اس کا مطلب ہے چھوڑ دینا، یعنی ترک کرنا، ترکا کے معنی میں آتا ہے، کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ اچھا، قرآن حکیم میں کہیں پہ بھی اس کا ماضی نہیں ہے، نہ، قرآن میں اس کا امر آیا ہے،
یہ بھی امر ہے. تو یذرو وہ چھوڑتا ہے ایک، اور یذرانی دو چھوڑتے ہیں، دو چھوڑتے، اور یذرونا سب چھوڑتے ہیں، اور تذرو تم چھوڑتی ہو، مؤنث چھوڑتی ہو، ایک اور دو تذرانی دو چھوڑتی ہے، یذرنا سب مؤنث چھوڑتی ہے، اور تذرو تم سب مذکر چھوڑتے ہو، ایک اور تذرانی. دو اب یہاں پہ جمع، یہ بھی کیا تھا؟ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ یہ جی سر، حسدتم، لیکن یہ فعل کون سا ہے؟ ماضی یہ ماضی. ماضی اور تذرونا یہ بھی جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، لیکن فعل مضارع ہے. مظاہرے تذرونا تذرونا. اب اس کا کیا بنانا ہے؟ امر بنانا ہے. علامت مضارع بھی گئی، اعرابی نون بھی چلا گیا، تو پیچھے کیا بچ گیا؟ ضرور ضرور. تم سب چھوڑو، چھوڑ دو. اب یہ جواب ہے اس شرط کا. فا پس ضرور چھوڑ دو ہو اس کو. یہ اب یہ ہو واپس کہاں پلٹے گی؟ ماں کی طرف، کہ جو کچھ بھی تم کاٹو. فَذَرُوهُ پس چھوڑ دو، ہو مفعول ہے، اس کو چھوڑ دو. مفعول کیسے ہو گیا؟ فعل کے ساتھ مل کے ضمیر آ گئی. تو فَذَرُوهُ پس اس کو چھوڑ دو. فی میں، فی کیا ہے؟ حرف جر ہے. اس سنبلو سنبلہ، یہ اب میں نے کل آپ کو کیا بتایا تھا؟ سنبلتن ایک بالی ہے، اس کو ایک بنانے کے لیے گول تا لگاتے ہیں. ویسے کیا ہے لفظ ہے؟ سنبلن. یہ اس میں جمع ہے، یعنی ایک لفظ، اس کے مطلب ہی بالیاں ہیں. اور مزید اس کی جمع کرنی ہو تو پھر کیا ہے؟ سنابل. لیکن پچھلی آیت میں یہاں پہ سنبلات آیا. یہ قرآن کا اپنا انداز ہے، ٹھیک ہے جی، اپنا اسلوب ہے. تو سنبل مطلب بالیاں. تو سنبلن سے ہوا سنبلن، اور سنبلی ہو گیا. تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا. کس کی بالیاں؟ ہی اس کی کس کی؟ اسی کی، ماں کی. جو کچھ تم کاٹو گے اس کو چھوڑ دو بالیوں کے اندر ہی، الا سوائے قلیلاً. اب سوال کیا پیدا ہوگا یہاں پہ کہ قلیلاً جو ہے یہ حالت نصب میں کیوں آ گیا ہے؟ کچھ سوال آیا دماغ میں؟ جی جی کیونکہ کوئی اس کی شکل نہیں بن رہی آنے کی. تو یہ یاد رکھیے گا، جہاں پہ کلام طعام، کلام تام ہو، تام نہیں تام، اس سے جب کوئی استثناء ہوگا نا، یعنی مستثنیٰ ہوگا. کلام تام سے مطلب کوئی بندہ کہ سارے چلے گئے، دو بندے رہ ہیں مثلا کہے کہ ذہبا کلہم الا سوائے ہیں جی احمدن. اب کلہم کیا ہے؟ کلام تام ہے، سارے ہی چلے گئے سوائے ایک کے. وہ جو ایک آئے گا نا اس میں سے استثناء آئے گا. ساروں نے کھانا کھا لیا، ایک نے نہیں کھایا سوائے فلاں کے. تو وہ جو سوائے آئے گا نا وہ کس حالت میں آئے گا؟ نصب میں آئے گا. کلام تام کے بعد یہ استثناء آتا ہے. تو فَذَرُوهُ سارے کے سارے دانے چھوڑ دو، فی سنبلہ اس کے سٹوں کے اندر، الا سوائے قلیلاً. اب یہ قلیلاً کیا ہے؟ ساروں میں سے استثناء ہے. اس وجہ سے یہ کس حالت میں آ گیا؟ نصب میں آ گیا. الا قلیلاً مما تأکلون. مما کیا ہے؟
اس میں سے من سے ماں اور ما ہے، جو من جارہ ہے اور پھر جر ہے اور ما مائے موصولہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہی اصول میں نے آپ کو بتایا ہے یہاں پہ کہ ما موصولہ کی نشانی کیا ہے، پہچاننے کا ایک بڑا اصول کیا ہے، اس کے آگے ضمیر آئے گی، تو یہاں پہ تأکلون کے ساتھ ایک ضمیر ہو کی محذوف ہے، یہ یاد رکھیے گا، لکھی ہوئی نہیں ہے، محذوف، عائد کہتے ہیں اس کو، عائد، ایسی ضمیر جو واپس پلٹ کے جاتی ہے، اعادہ کرنا کیا کہتے ہیں، ہاں جی، ہاں جی، من میں سے، کس میں سے، الا قلیلا مما، اس میں سے، ما جو کچھ، تأکلون حمزہ قاف اور لام مادہ، اکلا، اکلا اس نے کھایا، یاکلو وہ کھاتا ہے، تاکلو تم کھاتے، اور واو نون جمع کی علامت ہے، تم سب کھاتے کھاؤ گے، مما تأکلون ہو، تم سب کھاؤ گے اس کو، یعنی اب یہ جو من ما کے ساتھ جائے گا تو لگ جائے گا جس کو، یعنی جس کو تم کھاؤ گے اس میں سے، یہ ما جب جائے گا نا ہو کے ساتھ، ما کی ضمیر کدھر پلٹے گی، ما، ہو کی ضمیر ما کی طرف پلٹے گی، تو یہ جو کچھ بن جائے گا جس کو، تو مما تأکلون جس کو تم کھاؤ گے، من اس میں سے، قلیلاً تھوڑا سا، جو کچھ تم کھاؤ گے اتنا تھوڑا نکال لینا، سوائے یعنی اللہ سوائے، سوائے جو تم تھوڑا بہت کھاتے ہو اس کے علاوہ باقی سب تم چھوڑ دینا، فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، یہ کب کا، آج سے کتنے ہزار سال پرانا واقعہ، ہزاروں سال آج سائنس کیا کہتی ہے آپ کی، کہ بیسٹ جو ریزرو آپ رکھ سکتے ہیں ان کو، دانوں کو حفاظت سے، جس میں آپ کو کوئی دوائی لگانے کی ضرورت نہیں، وہ انہی خوشوں کے اندر، یعنی سٹے آپ نکال لیں اس میں سے دانہ نہ نکالیں، وہ سٹے آپ محفوظ کر دیں گے تو ان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، جب باہر نکالیں گے تو پھر آپ کو دوائیاں لگانی ہیں، پھر یہ کرنا ہے، پھر فلاں پہ سیو کر دو، ادھر کر دو ادھر، پھر وہ ننگے ہو گئے۔ چلیے اور یہ رکھتے نا، یہ رکھتے لوگ دانے مٹو ثابت رہتے ہیں، ہاں چلیاں رکھتے ہیں نا، سردیوں میں جو ہے نا گرم درخت کھاتے ہیں، تو آج بھی سائنس آج اس نتیجے پہ پہنچی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے ہزاروں سال تو انہوں نے کہا کہ جو کھانا ہے وہ کھا لو، باقی سٹوں کے اندر ہی رہنا۔ اب یہ انہوں نے کیوں ترتیب بتائی ہے، اس لیے کہ 7 سال تم نے کھانا ہے اور رکھنا ہے، اگلے سال تمہیں فصل نہیں ملے گی، خشک سالی آئی، اگلے سال کہتے ہیں بہت بڑا کہتا ہے، تو قلیلاً کیوں کہا جی، تھوڑا تھوڑا جتنی ضرورت ہو کھا لو بس۔ رزق کی توہین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ میں داخل ہوئے، ایک ذرہ اٹھایا زمین سے روٹی کا اور کہا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کی بے حرمتی نہیں کرنی رزق کی، جب یہ اللہ واپس لے لیتا ہے تو پھر یہ کہیں اور سے نہیں آتا۔ آج کل جو رزق کے ساتھ ہم کرتے ہیں، ولیمہ سنت ہے لیکن اس میں جو کھانا ضائع کیا جاتا ہے، جو بے حرمتی کھانے کی ہوتی ہے، ہوٹلوں میں جو بے حرمتی کھانے کی ہو رہی ہے، آپ ہوٹل میں چلے جائیں، جو کچھ اب ہو رہا ہے نا رزق کے ساتھ، تو آگے جو دجال کے آنے کے بعد سے پہلے جو 3 سال ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قید کے بتائے، بارشیں بہت ہوں گی لیکن اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا، تو لوگ بھوکے مر رہے ہوں گے جب دجال آئے گا تو ایک ایک روٹی کے پیچھے اپنا دین بیچ دیں گے، ایک روٹی کے پیچھے،
وہ ایک علامہ صاحب فرماتے تھے کہ ایسے نہ سوچو، سوچو کہ تمہارے پاس کھانا نہیں، باہر وسائل بھی نہیں، فصل بھی نہیں ہو رہی، کمائی کے وسائل بھی نہیں ہیں، ساری دنیا ہی بھوکی مر رہی ہے، سارے ہی مر رہے ہیں، تو آپ کو کس نے دینا؟ حالات ہی کچے ہیں دنیا کے۔ تو اتنی دیر میں ایک اعلان ہوتا ہے گلی میں، بھائی ہمارے دجال کو خدا مان لو، کھانا کھا لو، کھانا ملے گا، روٹی ملے گی، اور آپ کے بچے اور بیوی بھوکے مر رہے ہیں، تو کتنے لوگ ہیں جن کا ایمان قائم رہ سکتا ہے؟ ایمان کی تربیت کس نے، اپنے بچوں کی ایمان والی تربیت کتنے لوگوں نے کی ہوئی ہے، جو کہ ان کا اگلی نسل جو آئے گی وہ ایمان کے لیے کوئی قربانی دے گی؟ تو ختم ہی ہو گئے۔ پڑھ لیتے ہیں جی جناب اس کو کہ قالا، پہلے اس کا ایک رواں ترجمے کی بات آئی تھی۔ قالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تزرعون، تم کھیتی باڑی کر کاشت کرو گے، 7 سنین، 7 سال، دأباً مسلسل، فما حصدتم، تو جو کچھ تم کاٹو، فذروہ، چھوڑ دو اس کو، فی سنبلہ، اس کے سٹوں کے اندر، الا سوائے، قلیلاً، وہ تھوڑا، مما، جس میں سے، تأکلون، جو کچھ تم کھاتے ہو، یعنی اس میں سے جو کچھ سٹوں میں سے تم جو نکال کے تھوڑا بہت کھاؤ گے، اس کے علاوہ باقی سب کچھ تم سٹوں میں چھوڑ دو۔ پڑھ لیتے ہیں جی۔ قال تزرعون، تزرع، زے کی آپ نے ایک سیٹی سی، تزرعون، 7، با کا کلکلہ کرنا ہے، 7 سنین، دأبا، فما حصدتم، صاد کو موٹا پڑھنا ہے، ہا کو حلق سے نکال، سو، حصدتم، فذروہ، فی سنبلہ، الا قلیلاً، نون ساکن کے بعد کیا آ گیا؟ میم آ گئی ہے، تو میم پڑھنی ہے، قلیلاً مما تأکلون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وحاسبہم حسابا یسیرا وادخلہم الجنہ وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اللهم اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين وفي كل مكان۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔